لوگوں کے سامنے کوئی تقریر کرنے کوئی بات کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا. میں صرف میری کچھ بات کر کے میری گفتگو کو سمیٹ لوں گا انشاءاللہ. اور ابھی ہمارے اتنے سارے سید زادے، ہمارے سر کے تاج، اتنے سارے عالم دین کی آپ لوگ زیارت کرتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا عبادت ہے. 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا عبادت. سب سے پہلے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اس کے بعد جو یہ نورانی جماعت دیکھ رہے ہو عالم علماؤں کی، عالم دین کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت، عالم دین کے چہرے کو دیکھنا عبادت. میرے بزرگوں دوستو، اپنے پیر کے کہہ دو سبحان اللہ، اپنے پیر کے چہرے کو دیکھنا عبادت اور خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب لوگوں کو یہ دیکھنا نصیب فرمائے. میں آپ کے سامنے کوئی گفتگو نہیں کروں گا، کوئی بات نہیں کروں گا. ایک مرتبہ مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں بآواز بلند درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و صفینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور با آواز بلند درود پاک پڑھے لونی شریف کی سرزمین پر اور صدا جائے مدینے میں با آواز بلند درود پاک پڑھے انشاءاللہ. میرے بزرگوں دوستوں، میرے مسلمان بھائیوں، کئی اداروں سے الحمدللہ وابستہ ہوں اور یہ عالم علماؤں کی دعا، یہ عالم علماؤں کی محبت سے کئی جگہ پر ایسی دستار بندیوں کے موقع پر، عرس کے موقع پر جانا ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آج جو یہاں پر یہ جو مدرسہ اور جو یہاں پر یہ دارالعلوم الحمدللہ، اس کی بات کا کیا کہنا کہ تقریباً 1600 یہاں سے عالم نکالے گئے، تقریباً 1600 کے قریب یہاں سے عالم علماء فارغ ہو کر گئے. لیکن آپ لوگوں کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے بات یہ رکھنا چاہتا ہوں، میں کئی عالم علماءوں سے وابستہ ہوں اور تمام عالم علماء میرے سر کے تاج ہیں. لیکن اگر میں نے کہیں وفاداری دیکھی، کہہ دو سبحان اللہ، میں نے کہیں وفاداری دیکھی، میں نے کہیں کام کی فکر دیکھی اور میں نے کہیں لالچ نہیں دیکھی. کہہ دو سبحان اللہ، میں نے کہیں لالچ نہیں دیکھی. وہ جو یہاں سے فارغ ہو کر جو بھی عالم علماء تقریباً یہاں کے 10 اکبری مولانا میرے تعلقات میں ہے، سرکھیج کی سرزمین پر 8 سے 10 مولانا خدمت کو انجام دیتے ہیں. لیکن میں نے آج تک ان کے اندر کوئی لالچ نہیں دیکھی. آج تک میں نے ان کے اندر کوئی ایسی لالچ نہیں دیکھی. میں نے ان کے اندر تپاس کی، میں نے تلاش کیا کہ اس مدرسے سے علم تو سکھایا جاتا ہے، اس مدرسے سے دین اسلام کی تعلیم تو دی جاتی ہے، ساتھ میں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ اہل بیت کا ادب کیسا ہوتا ہے اور اہل بیت کی محبت کیسی ہوتی ہے. تو یہ جو عالم علماء یہاں سے تقریباً 1600 عالم علماء فارغ ہوئے اور جو ہمارے علی اکبر صاحب، محمود جیلانی صاحب، ان کی جو بڑی خدمت کو انہوں نے انجام دیا، تو عالم تو پیدا کیے لیکن عالم بھی بڑے ادب والے اور اہل بیت کے وفادار کیے. تو میں آپ لوگوں سے کہنا اتنا چاہوں گا کہ یہاں پر ایک آج مدرسے کی سنگ بنیاد رکھی گئی ہے، ایک بڑا ادارہ قائم ہونے والا ہے، ایک بڑا ادارہ یہاں پر قائم ہوگا. تو میرے بزرگوں دوستو، جہاں سے آمنہ کے لال کی محبت سکھائی جاتی ہے، جہاں آمنہ کے لال کے خاندان کا ادب سکھایا جاتا ہے، ایسے مدرسوں سے وابستہ ہو کر ایسی بنیاد کو تعمیری کاموں میں حصہ لے کر اپنے مقدروں کو بلند و بالا بنائے. اور خانقاہیں تو بہت ساری دیکھی، بہت سارے مدرسے بھی دیکھے، سب ہمارے سر کے تاج ہے. لیکن فیض اکبری کا کیا کہنا، فیض اکبری کا کیا کہنا. کبھی وہ اکبر صاحب کے تعلق سے کہہ دوں کہ کبھی وہ تاج و حکومت بھی بانٹ سکتا ہے، کسی کو دین کی دولت بھی بانٹ سکتا ہے، کبھی وہ تاج و حکومت بھی بانٹ سکتا ہے، کسی کو دین کی دولت بھی بانٹ سکتا ہے. اور یہ اختیار دیا اللہ نے سید کو، یہ اختیار دیا اللہ نے سید کو. وہ چاہے تو جنت بھی بانٹ سکتا ہے، وہ چاہے تو جنت بھی بانٹ سکتا ہے. میرے کچھ کہنے میں، بات کرنے میں غلطی ہوئی، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ.